جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہانی نویسی، اور یہ کہانی کا سوال جو ہے وہ بالخصوص جماعت نہم میں آتا ہے بورڈ کے پیپر میں، لیکن اس کے ساتھ چوائس ہوتی ہے، آپشن ہوتا ہے کہ یا تو مکالمہ لکھ سکتا ہے کوئی طالب علم، یا پھر کہانی کا سوال جو ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہانی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے تعریف کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو کہانی جو ہے وہ یہ ایک قدیم اردو کی صنف ہے۔ تو اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی اپنی تاریخ پرانی ہے۔ تو کہانی سننے سنانے کا جو رواج ہے وہ انسان کی پیدائش یا انسان کی اس دنیا میں جو ہے وہ آمد کے ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ کہانی کس زبان کا لفظ ہے اور کہانی کے لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی میں کہ کہانی جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں حکایت، قصے، داستان، افسانہ، بیان، سرگزشت، گزری ہوئی بات وغیرہ۔ تو زندگی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، حال احوال ہو سکتے ہیں، پرانی بات ہو سکتی ہے، من گھڑت کوئی خود سے بنائی ہوئی بات ہو سکتی ہے، بے بنیاد کوئی بات یا کوئی قصہ ہو سکتا ہے، غیر ضروری بات بھی اس کو کہا جاتا ہے، بیکار بات بھی ہوتی ہے، اور بہلاوا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کہانی کے لغوی معنی یا اس کے مترادف جو کہہ سکتے ہیں مترادفات میں سے وہ یہ اس کے لغوی معنی بنتے ہیں۔ تو کہانی کی مناسب تعریف جو ہے وہ کیا ہے، ڈاکٹر انور سدید جو ہے وہ تعریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ افسانہ بنیادی طور پر کہانی کہنے کا فن ہے۔ اصل میں افسانہ کیا ہے، وہ بھی کہانی کا نام ہے، لیکن کہانی اس کا پرانا نام ہے اور افسانہ کہانی کا جدید نام ہے۔ اور جب کہانی کہنے کی بات کی جاتی ہے، یعنی حقیقت میں کہانی کیا ہے، کہنے کی بات ہے، تو اس صنف کو قدیم ترین تسلیم جو ہے وہ صنف جو ہے وہ تسلیم کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ معاشرے کے آغاز سے لے کر آج تک معاشرہ اور کہانی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، کیونکہ کہانیاں بنیادی طور پر ایک معاشرے سے منسلک ہوتی ہیں، اور ہر معاشرے کی مختلف کہانی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، چاہے قدیم نام کہانی کہا جائے یا نئے نام افسانے سے اسے پکارا جائے، لیکن یہ انسانی زندگی کے ساتھ پیوست ہیں اور کسی صورت بھی ان کا ساتھ نہیں توڑا جا سکتا۔ تو ڈاکٹر انور سدید کے یہ الفاظ تھے جو کہ بہت بڑے اردو زبان کے بہت بڑے مورخ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی کہ اس کہانی کی مختصر سی تاریخ جو ہے اس پر بات کریں گے کہ اردو میں جو ہے وہ کہانی کی تاریخ کیا ہے۔ تو حکایت یا کہانی سننے سنانے کا رواج اس وقت سے شروع ہوا جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حتیٰ کہ موجودہ جدید سائنسی دور میں بھی کہانی کی مقبولیت اور دلچسپی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار جو ہے کہانی سنانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو قصہ خوانی سے مراد ہوتا ہے قصہ خوانی، قصہ پڑھا جانا، ٹھیک ہے، کہانی پڑھنا۔ تو ایک وقت تھا کہ یہ جو قصہ خوانی بازار ہے اس میں ایک جگہ مقرر تھی، وہاں جو ہے وہ جو کہانی سنانے والا ہے وہ بھی ایک وقت پر مقررہ وقت پر پہنچتا تھا، اور کہانی سننے والے جو لوگ تھے وہ بھی اسی وقت وہاں پہنچ جاتے۔ تو بڑے ایک جو ہے وہ انتظام کے ساتھ جو ہے وہ کہانی سنائی جاتی تھی اور بڑے اس کو سنا جاتا تھا بڑے شوق سے، کیونکہ کہانی جو ہے وہ اصل میں سننے کا نام ہے۔ تو یقینی طور پر یہ وقت بھی جو ہے وہ مانگتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ قدیم دور کے لوگوں کے پاس وقت بھی بہت تھا، تو اس لیے کہانی اس دور کی جو ہے وہ قدیم دور کی ایک مقبول صنف نثر جو ہے وہ میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف حکمرانوں نے کہانیاں سنانے کے لیے باقاعدہ ملازم مقرر کر رکھے تھے جو انہیں کہانیاں سناتے اور بادشاہوں سے انعام و کرام حاصل کرتے تھے۔ کہانی نویسی کا باقاعدہ آغاز حیدرآباد
دکن سے ہوا. تو برصغیر میں جو ہے وہ کہانی نویسی جو ہے وہ حیدرآباد دکن سے شروع ہوئی. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی کہانی کی. بعض کہانیاں دو رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور بہت سے اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں. ایسی کہانیاں قوموں کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. جیسے لوک کہانی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ لوک کہانی جو ہے ویسے تو دوسری کہانی کا بھی کوئی نہ کوئی سبق اس سے بھی نکلتا ہے، ملتا ہے اخلاقی سبق. تو اسی میں ایک لوک کہانی بھی ہے کہ جو نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے لکھنے والے کا اصل جو مصنف ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے وہ کسی بھی زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ کسی بھی اخلاقی جو ہے وہ خوبی ہے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. تو یہ تھا جو ہے وہ کہانی کا ایک مختصر سا تاریخی جائزہ. تو اب ہم بڑھتے ہیں کہانی کے ڈھانچے کی طرف. یعنی جب ایک کہانی لکھی جاتی ہے تو اس کو کتنے حصوں میں لکھا جاتا ہے. تو یہ جو کہانی کا ڈھانچہ ہے، سٹرکچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ خاکہ، یہ 3 پارٹس پر یا حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا، تعارف. اس حصے میں ان کرداروں کو متعارف کرایا جاتا ہے جنہیں جو ہے وہ کہانی سنانے کے لیے جو ہے وہ یا جن کی زبان سے کہانی کہلوانے کے لیے ان کو متعارف کرایا گیا ہوتا ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ نفس مضمون کا ہے، اور یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں کردار اس مسئلے یا اس مقصد کو میں ڈوبے ہوتے دکھائی دیتے ہیں جہاں کچھ ہوا ہو یا جس مقصد کو بیان کیا جانا ہو. تو کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے جو ہر چیز کو خوبصورت ہونے سے روکتا ہے، جیسا کہ تعارف میں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو کردار ہوتے ہیں وہ آگے چل کر نفس مضمون میں ان کو کھل کر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کھول کر بیان کیا جاتا ہے جو ان سے کام لیا جانا ہوتا ہے. تو اصل میں یہی نفس مضمون بن جاتا ہے. نمبر 3 ہے نتیجہ. یہ آخری اور اختتامی پارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہانی اور اس کے کرداروں کو صحیح طور پر ایک دوسرے سے ربط پیدا کرتے ہوئے تسلسل کے ساتھ بیان کر دیا، تو آخر میں آپ نے اس کہانی کا ایک محصل نکالنا ہے، ایک نتیجہ نکالنا ہے، اور اس کو اخلاقی سبق کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے عموماً کہ اس میں مسئلے کا کوئی حل نکالا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، لیکن خوشگوار اختتام پر ہو اور اچھا ایک سبق جو ہے وہ اس پر اس کا اختتام کیا جائے، بالکل جیسے ابتدا جو ہے وہ اچھی طرح اچھے انداز میں ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر 3 پارٹس ہوتے ہیں کہانی کے. اس کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں کہانی کی اقسام. تو یہ بنیادی طور پر تو کویشچن نہیں پوچھا جاتا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ 3 سے 4 اقسام جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. جیسے پہلے ہے پریوں کی کہانیاں ہیں، جانوروں کی کہانیاں ہیں، رواج کی کہانیاں ہیں، حقیقت پسندانہ کہانیاں ہیں، کامیڈی کہانیاں ہیں یعنی ہنسی مذاق کی، اور تاریخی کہانیاں ہیں، رومانٹک یا رومانوی کہانیاں یا داستانیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ ہیں، اور سائنسی فکشن کی کہانیاں ہیں، مطلب سائنسی موضوعات پر لکھی جانے والی کہانیاں. تو یہ جو ہے وہ کہانیاں ہیں جن کی اقسام جو ہے وہ آپ 2 سے 3 یا 4 میکسیمم آپ یاد کر سکتے ہیں. اگر شارٹ آنسر جو ہے وہ آتا ہے تو اتنی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ویسے تو یہ اردو بی میں آتی ہے لانگ کویشچن میں، تو اس لیے ان کے متعلق کوئی شارٹ آنسر جو ہے وہ نہیں پوچھا جاتا. اس کے بعد ضروری باتیں، یہ بہت اہم ہیں، اس لیے آپ اپنا پین اور اپنی نوٹ بک نکالیں اور یہ باتیں آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. جب بھی آپ کہانی لکھیں گے تو ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی چیز، کہانی کو ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھا جانا چاہیے. یعنی جو وقت گزر چکا ہے آپ نے اس میں کہانی لکھنی ہے. کہانی کبھی بھی جو ہے وہ حال میں یعنی یا مستقبل میں نہیں لکھی جاتی، بلکہ کہانی جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت میں یا ماضی میں، ٹھیک ہے، اس میں لکھی جاتی ہے. نمبر 2 ہے کہانی کی زبان جو ہے وہ سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی جو کہانی ہے وہ بالکل سادہ سے عام فہم الفاظ میں لکھی جانی چاہیے، کوئی مشکل الفاظ جو وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3 پر ہے جی واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل ہونا چاہیے. مطلب کہانی جو لکھی جا رہی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ جتنے بھی کریکٹر یا کردار آپ نے لیے ہیں
وہ کردار جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں یا پھر جانوروں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے، وہ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے کہ کہانی پیراگراف کی شکل میں لکھی جائے، یعنی آپ نے جو ہے وہ اس میں کوئی اس کو بالکل ایک ہی فارم میں نہیں لکھنا، بلکہ 2 سے 3 حصوں میں بڑے پیراگراف میں لکھنی ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ کہ کہانی کم از کم 1 سے 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، یعنی ایک صفحے سے کم کہانی نہیں ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 1.5 صفحے تک لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے جو ہے وہ کہ کہانی لکھتے وقت خوش خطی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس میں جو اہم نام ہیں وہ آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خوش خطی کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مشکل لفظ اگر آپ مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو وہاں پر املا کی غلطی کا جو ہے وہ احتمال رہتا ہے، اس لیے آپ نے سادہ اور آسان الفاظ لکھنے ہیں، اور املا کی غلطیوں سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے۔ نمبر 7 پر ہے جی کہانی کا سوال بورڈ کے امتحان میں 5 نمبرات کا آتا ہے۔ اس میں چونکہ آپشن ہوتا ہے، دوسرا آپشن مکالمے کا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ دونوں کے 5 نمبر ہیں، آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، اور ہر ایک کے 5 نمبر ہیں۔ نمبر 8 اور آخری اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہانی کا سوال طلبہ اور طالبات کو 10 سے 15 منٹ میں کرنا چاہیے، یعنی 10 سے 15 منٹ میں آسانی سے جو ہے وہ اس سوال کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کی رونمائی، یعنی آپ نے کہانی جو ہے وہ اس کا سٹرکچر کیسے بنانا ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی پیشکش کیسے کرنی ہے، تو یہ بھی لکھنے کی چیز ہے۔ اپنی نوٹ بک نکالیں، پین پکڑیں، مارکر پکڑیں، اور خوش خطی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنی نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ عموماً کہانی کا جو سوال ہے یہ 8 ہوتا ہے یا 7 ہوتا ہے، تو آپ نے وہی سوال نمبر دینا ہے پہلے پیج کے درمیان میں۔ اس کے بعد لکھنا ہے کہانی نویسی، یہ بھی مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کہانی کا ٹائٹل لکھنا ہے، عنوان، تو وہ میں نے فرضی لکھا ہے جھوٹ کی سزا، تو یہ تھی پریزنٹیشن، یہاں تک آپ نے ٹائٹل دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے۔ یہ جو لائنیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ نفس مضمون ہے، تو بیسیکلی اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں، ایک نمبر جو ہے وہ اخلاقی سبق یا نتیجے کا ہوتا ہے۔ تو 3 پیراگراف مطلب 3 حصوں میں آپ نے کہانی کو لکھنا ہے۔ پہلے تعارف کریکٹر کا کرانا ہے، پھر انہیں کریکٹر کی زبان سے آپ نے پوری کہانی مکمل کرنی ہے، اور پھر ایک اچھے نتیجے پر، ایک اچھے اخلاقی سبق پر اس کا اختتام کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے اخلاقی سبق لکھنا ہے، یہ مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، آگے جو نتیجہ ہے وہ آپ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس کا 1 نمبر ہوگا۔ تو یہ ہے بیٹے اس کی جو ہے وہ پریزنٹیشن، اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو اب اس کی ہم پیپر پر بھی دیکھتے ہیں کہ آپ مارکر یا پین سے کس طرح لکھ سکتے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اور یہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو جو ہے وہ پیج پر لکھنے میں اس پیج سے جو ہے وہ اس سلائیڈ سے آپ کی اچھی رہنمائی ہو سکے گی۔ تو پیج پر آپ نے اس کو یوں لکھنا ہے، سوال نمبر دیں گے، نیچے کہانی نویسی لکھیں گے، اور پھر اس کا عنوان دیں گے، پھر کہانی لکھیں گے، اسپیس چھوڑی میں نے، اور آخر میں اخلاقی سبق جیسے جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ تھی بیٹے پریزنٹیشن پیپر پر مارکر کے ساتھ جو آپ نے کرنی ہے، اور آج کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی نویسی کے بارے میں جن سوالات کی جوابات درکار تھے وہ آپ کو مل چکے ہوں گے، اور اب آپ یہ سوال آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں کر سکیں گے۔ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی جو ہے وہ کویشچن ہو جو آپ نے پوچھنا ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی رائے یا فیڈ بیک کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ اس چینل کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔